السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ Give yourself the same care and attention that you give to others and watch yourself bloom۔ ہم ہمیشہ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیسے خوش رکھیں، انہیں کتنا ٹائم دیں، انہیں کیسے امپریس کریں، اور شاید اسی رفتار میں ہم خود کو وقت دینا ہی بھول جاتے ہیں۔ خود کو جو کیئر، جو ٹائم، جو اٹینشن ہمیں دینا چاہیے وہ ہم دے ہی نہیں پاتے۔ اور سچ بات یہی ہے کہ آپ کسی اور کو خوشی تبھی دے پائیں گے جب آپ خود خوش ہوں گے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو پسند کریں، اس سے پہلے آپ کو خود کو اپنے آپ کو پسند کرنا ہوگا۔ پر وہ کیسے کریں؟ خود کا دھیان یا خود کا خیال کیسے رکھیں؟ خود سے پیار کیسے کریں؟ تو میں آپ کے لیے 5 ایسے پوائنٹس لے کر آئی ہوں جو آپ کو سیلف کیئر سکھاتے ہیں۔ نمبر 1، امپروو یور مینٹل ڈائٹ۔ جیسے فزیکل ہیلتھ کا دھیان رکھنے کے لیے ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، ڈائٹ پر رہتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، ایکسرسائزز کرتے ہیں، جم جوائن کرتے ہیں، اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہوگا۔ آپ کی مینٹل ڈائٹ کیسی ہے ویسے ہی آپ کا بیہیویئر ہوگا، وہی طے کرے گا کہ آپ کی تھاٹس کیسی ہوں گی، آپ کی ہیبٹس کیسی ہوں گی، آپ کا مینٹل یا آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا۔ اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، جیسے فزیکل ہیلتھ کے لیے ہم جنک فوڈ نہیں کھاتے، ویسے ہی مینٹل ڈائٹ کے لیے ڈو ناٹ کنزیوم جنک نیوز، جنک گوسپس اینڈ جنک میڈیا۔ مطلب ذہنی صحت کے لیے کوئی بھی ایسی نیوز جو ہمیشہ ایک آپ کو سیڈ نیوز آپ کو دیتے رہیں یا دکھ سے بھری ہوئی خبریں آپ کو سناتے رہے، وہ نہ سنیں۔ یا پھر اگر کوئی آپ کو گوسپ کرتا ہے یا آپ کو کوئی ایسی بات کرتا ہے جو دوسرے کے خلاف کی جاتی ہے، جیسے غیبت ہو گیا یا پھر حسد وغیرہ ہو گئی، تو وہ نہ کریں۔ اور اس قسم کی چیزیں جو میڈیا میں آج کل بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ ہر چیز دکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی مر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے یا کوئی لڑ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی موویز اور اس طرح کے ڈرامےز یہ چیزیں نہ دیکھیں جو آپ کی ذہنی صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ نمبر 2، میک یور باؤنڈریز اینڈ ڈونٹ بی ashamed آف دیٹ۔ جسٹ بیکاز کوئی اور کچھ کر رہا ہے ضروری نہیں ہے ہم بھی وہی کریں گے یا ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرٹیکولر گروپ یا وہ پرٹیکولر لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں۔ ہم سب ایک نہیں ہیں، ہماری سوچ ایک نہیں ہے، ہماری سچویشنز ایک نہیں ہے، ہماری پسند ایک نہیں ہے۔ ایوری باڈی از ڈفرینٹ ان دیئر اون بیوٹیفل ویز، اسی لیے ہماری باؤنڈریز بھی ایک نہیں ہو سکتی۔ جو آپ کو صحیح نہیں لگتا، آپ کے پرنسپلز یعنی آپ کے اصولوں کے اگینسٹ ہوا لگتا ہے، تو اس کام کو مت کریں۔ انکار کرنا سیکھیں، جو آپ کو پسند نہیں ہے اس پر نہ بولنا سیکھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ کام ہمیشہ آپ کو ڈسٹرب اور اریٹیٹ کرتا رہے گا، کیونکہ اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ سامنے والا آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، یا آپ کو یہ خوف رہے گا کہ آپ کسی کو کھو دیں گے اگر میں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ آپ کا دل نہیں کر رہا یا آپ کی وہ باؤنڈریز یا آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہے یا دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن آپ کسی کے پریشر میں آ کے وہ کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کا کیا فائدہ، جو آپ کے ڈیسیجنز کو رسپیکٹ کرنا نہیں جانتے، آپ کے نو کے پیچھے کا ریزن جاننا نہیں چاہتے یا آپ کے انکار کی وجہ جاننا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی اچھا ہے۔ سو ڈونٹ بی ashamed آف یور اون باؤنڈریز اینڈ سم ٹائمز سیئنگ نو کین بی دا بیسٹ فارم آف سیلف کیئر۔ نمبر 3، لیو what's left behind۔ میں نے ایک بار بہت ہی صحیح کوٹ پڑھا تھا، لیو یور پاسٹ ویئر اٹ از بیہائنڈ یو۔ جو چیز نہ ہی آپ کے پریزنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور نہ ہی آپ کے فیوچر سے،
اور اگر پاسٹ کو پیچھے نہیں چھوڑا گیا تو یہ آپ کی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو خراب کرنے کی پاور رکھتی ہے۔ ایسے پاسٹ کو ساتھ لے کر چلنے کا کیا فائدہ، پر ہمارا دھیان کبھی اس بات پر جاتا ہی نہیں۔ ہم ہمیشہ اس پاسٹ کو پکڑ کر رکھتے ہیں کہ کیسے اس گزرے ہوئے وقت نے ہمارا اس ٹائم کا ایکسپیرینس خراب کر دیا، پر ہم دیکھ ہی نہیں پاتے کہ وہ گزرا ہوا وقت ایکچوئل میں ہمارا پریزنٹ بھی خراب کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا فیوچر بھی خراب ہوگا۔ اگر ہم پاسٹ کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے یا پاسٹ کو پیچھے نہیں چھوڑا گیا، اگر ایک بار ہمارا دھیان پاسٹ سے ہٹ کر پریزنٹ پہ آ جائے، اگر ایک بار ہم یہ سیکھ جائیں کہ پاسٹ کی ایک جو بری یادیں ہیں یا جو بیڈ انسیڈنٹس ہیں ان کو ہم بھولنا سیکھ جائیں یا ان کو ہم پیچھے چھوڑنا سیکھ جائیں، تو اپنے آپ ہی ہم اسے بھولنے کی کوشش کریں گے۔ بس ایک بار اپنا فوکس پاسٹ سے پریزنٹ پہ کر دیں۔ نمبر 4، there is no friend as loyal as a book۔ ضروری نہیں ہے ہر وقت ہمارا کسی سے بات کرنے کو دل کرے، ہر کسی سے کچھ اچھا سیکھنے کو ملے، پر اس وقت اگر یہ سب آپ کو کوئی دے سکتا ہے تو وہ ہے ایک کتاب۔ ہر کتاب کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتی ہے، آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کر کے جاتی ہے۔ ایڈ ویلیو ٹو یور لائف، آپ کو تھوڑا اور سمجھدار بنا کر جاتی ہے۔ تو بھلے ہی دن میں 10 پیجز پڑھیں یا 5 پیجز ہوں، پر روز پڑھیں۔ And trust me, this is going to bring big change in your life. Number 5 and last one, talk to yourself every day. ہم ہمیشہ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ایڈوائسز لیتے ہیں، اپنی پرابلمس بتا کے سولوشنز لیتے ہیں، پر کتنی بار ہم پرسکون ہو کر خود سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا لگتا ہے، ہماری نظر میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہم ایسا کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے خود سے پوچھا ہے what is right and wrong؟ شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہاں، کیونکہ ہم ہمیشہ دوسروں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ خود کی ویلیو ہم خود ہی کم کر دیتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ آپ کو آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جتنا آپ خود کو سمجھتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی سمجھتا ہے، تو جتنی صحیح صلاح آپ خود کو دے سکتے ہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ And I will just end this video with this amazing quote. Talk to yourself once in a day, otherwise you miss meeting an excellent person in this world. Viewers, چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔